ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت کا ابتدائی حصہ، لیکن میں ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں تاکہ وہ تسلسل جو ہے پوری آیت کا وہ برقرار رہے۔ تو آیت شروع سے دیکھتے ہیں۔ واتبعوا، اور بنی اسرائیل پیچھے لگ گئے، ما تتلو الشیاطین، ان چیزوں کے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیاطین لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور اسی طرح بنی اسرائیل پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے جو دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، ببابل، بابل کے مقام پر، ہاروت و ماروت، اور ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمانی، اور وہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، امتحان بن کر آئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، تو سیکھا کرتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے۔ فیتعلمون منہما، تو وہ یہود بنی اسرائیل سیکھا کرتے تھے ان فرشتوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون، کہ جدائی ڈال سکیں، بھی، جس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہاں تک ہم پیچھے پڑھ چکے تھے اور کافی حد تک تفصیل اس کی گزر بھی چکی ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ جادو کے پیچھے لگ گئے، اللہ کی کتابوں کو نظر انداز کر دیا، جو ہدایت کی چیز تھی، رہنمائی کی چیز تھی، جس میں زندگی کا بھی نفع تھا، آخرت کا بھی نفع تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا اور جادو کے پیچھے لگ گئے، جادو سیکھنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے پھر دو فرشتوں کو بھیجا، اور ان فرشتوں کو بھی جادو دیا گیا۔ وہ فرشتے جادو سکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے، جو جادو سیکھنے آتا تھا اس کو کہتے تھے، دیکھو نہ سیکھو، یہ گمراہی ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ کفر ہے، جو سیکھے گا کافر ہو جائے گا۔ ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں، نہ سیکھو، سیکھو گے کافر ہو جائے گا۔ پھر ایک چیز اور بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح فرماتے ہیں، ایسے طریقے اختیار فرماتے ہیں کہ جس سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو۔ انسانیت کی ایک بڑی غلطی یا گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ باطل کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے، غلط کو صحیح سمجھ کر۔ اب معجزہ جو ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات ملتے ہیں تو یہ معجزہ برحق ہوتا ہے، 100% برحق ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبی کے نبی ہونے کی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے، ظاہری ایک علامت ہوتی ہے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کام جو بظاہر ممکن نہیں ہے لیکن وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، نظر نہیں آتا، ہوتا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو بھی ہے۔ جادو کے اندر بھی کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، جادو کے اندر بھی کچھ بظاہر نہ یقین کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی اور جادوگر، لوگ ان کو ایک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نبی دکھا رہا ہے جس طرح کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں جادوگر بھی سکھا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔
اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات پیش کیے تو آگے سے فرعون اور اس کی قوم نے کہا جادو ہے، ہم بھی دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہے، مقابلہ ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی ہے یہ چیز، تو جادو ہے۔ اب جادو جو ہے وہ سراسر گناہ ہے، غلط ہے، کفر ہے، اور معجزہ وہ سراسر حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ لیکن لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معجزے اور جادو کو ایک چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پر سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی اور ان کو جو معجزات ملے تھے، یہود نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سب جادو کی کرامات تھیں اور جادو کے کمالات تھے، لہذا ہم بھی جادو سیکھتے ہیں، ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے۔ وہ بتاتے تھے یہ دیکھو وہ معجزہ تھا، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور جو اس کو سیکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم حق واضح کرنے بھی آئے ہیں، حق واضح کرنے بھی آئے ہیں، اور تمہارے سامنے اس جادو کی جو شیطانیت ہے اس کو بھی واضح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے جادو کی نسبت کی ہے شیطان کی طرف، جادو کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ شیطان جو ہے اسے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں تو ہر وقت اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شیطان سے پناہ مانگو، گھر میں داخل ہو دعا پڑھو کہیں شیطان نہ اندر آ جائے، کھانا شروع کرنے لگو دعا پڑھو کہیں شیطان تمہارے کھانے میں شامل نہ ہو جائے، بیت الخلاء میں جانے لگو دعا پڑھو کہیں وہاں پر شیطانی اثرات تم پر غالب نہ آ جائیں، سونے لگو دعا پڑھو ایسا نہ ہو کہیں شیطان تم پر کوئی وار نہ کر دے، حملہ آور نہ ہو جائے، آیت الکرسی پڑھو، گھر داخل ہو آیت الکرسی پڑھو، شام تک شیطان نہیں آئے گا، اور سورۃ البقرہ پڑھو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ شیطان بہت بڑی قوت کا نام ہے، اتنی بڑی قوت ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اس نے کیا، بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ آدمی کپ کپا اٹھتا ہے، سامنے کھڑے ہو کے کیا، چیلنج کیا شیطان نے اللہ تعالیٰ کو، اور شیطان نے کیا چیلنج کیا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جو بندے ہیں وہ میرے پیچھے چلیں گے، وہ میری پیروی کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ایسے بھی گمراہ کروں گا، ایسے بھی گمراہ کروں گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، نہیں چھوڑنا اس کو، میں نے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور مجھے اس کے لیے مہلت دیں۔ اللہ نے دے دی، صرف مہلت نہیں وسائل بھی دے دیے جس کے ذریعے وہ انسانیت کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ملعون اور بدبخت اللہ رب العزت کی ہر جو قدرت ہے اس کے مقابلے پر اپنی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہر سطح پہ مقابلہ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سچے نبیوں کو بھیجتے ہیں، یہ بدبخت جھوٹے نبی اٹھا کے لاتا رہا ہے، لوگوں کو لاتا رہا ہے آگے کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ کرو۔ 100% جھوٹے تھے وہ، لیکن اس نے مقابلہ کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے کے اندر وہ جھوٹے، اور اس زمانے کا سب سے بڑا ملعون اور بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، 100% وہ شیطانی ایجنٹ تھا، شیطان کے ورغلانے اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ بات قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش ہے بھی پانی پر۔ کیفیت ہمیں نہیں پتا کس طرح اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے ہیں، کس طرح کا پانی ہے، لیکن بہرحال یہ چیز قرآن کریم میں ہے۔ شیطان نے اپنا عرش بنایا ہے، تخت، اور وہ بچھاتا کہاں ہے؟ پانی کے اوپر۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. 2 اوقات ایسے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کیا دیکھا, کیا پایا, کیا کچھ کر کے آئے ہو. یہ بدبخت بھی یہی کرتا ہے. یہ بھی عصر کے بعد اپنے شتونگڑوں کو بلاتا ہے, ہاں جی کیا رپورٹ ہے, کیا کیا, تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی, تمہارے ذمہ یہ. اللہ رب العزت کا ہر سطح پر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے, حزب اللہ, حزب الشیطان. اللہ کی جماعت, شیطان کی جماعت. اللہ کی جماعت, شیطان کی جماعت. اللہ کی جماعت جو اللہ کی فرما برداری کرے گی, شیطان کی جماعت جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے پیچھے چلے گی. اب یہ جو جادو ہے نا, اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. جادو کیا ہے؟ در حقیقت وہ انسانوں کو انبیاء علیہم السلام سے ہٹا کر اس راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. انبیاء کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ معجزات, محیر العقول, انسانی عقل کو عاجز کر دینے والے. انسان کہتا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, بالکل اپنی قدرت کاملہ سے دیتے ہیں, 100% برحق ہیں. اسی طرح یہ جو بدبخت ہے یہ اس کے مقابلے پر جادو لے کر آیا. جادو کے اندر بھی ایسی چیزیں بسا اوقات انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کی عقل نہیں مانتی ہیں. محیر, جادو کا ہونا برحق ہے, جادو حقیقت ہے, اس کا ہونا برحق ہے. اسی لیے اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. تو کفر قرار دیا گیا یہ اسی لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی. شیطان نے لوگوں کو جادو سکھایا, شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, تو اسی لیے اس کو کفر قرار دیا گیا. اسی لیے اس کو کفر قرار دیا گیا. کیوں؟ یہ 100% شیطانی تصرف ہے. اس لیے کئی مواقع پر آپ دیکھیں گے نبیوں کے مقابلے پہ جادو لایا گیا ہے. وہ معجزات لا رہے ہیں نا, یا کسی شیطان جادو لے کے آ رہا ہے, مقابلہ. تو لہذا اس سے ہر سطح پہ بچنا چاہیے, جادو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور پھر چونکہ شیطان چاہتا ہے انسان جادو کے زیر اثر آئیں, اس لیے اس سے بچنے کی بھی دعائیں اور طور طریقے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے کہ ان سے اس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. بہرحال یہ تفصیل تھی تھوڑی سی. تو فرشتوں کو باقاعدہ بھیجا گیا تاکہ لوگوں کے سامنے جو جادو ہے اس کا جھوٹ, اس کا بطلان اور اس کا کفر ظاہر کیا جائے. اور قرآن کریم میں یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا گیا قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو کفر سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. لیجئے ہم پڑھ چکے ہیں, اب آگے صرف ترجمہ ہی ہے. وما اور نہیں, وما اور نہیں, ہم وہ, وما ہم اور نہیں تھے وہ, بضارین ضرر سے ہے, ضرر نقصان, مضر ضرر, بضارین نقصان پہنچا سکنے والے. وما ہم بضارین اور نہیں تھے وہ لوگ نقصان پہنچا سکنے والے, بھی اس جادو کے ذریعے, من احدن کسی کو, وما ہم بضارین بھی من احد اور اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکنے والے نہیں تھے, الا مگر, بِإِذْن بھی سے اذن اجازت یا حکم, اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی اجازت کے بغیر. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ اس میں اللہ کا حکم نہ ہوتا, اللہ کی اجازت نہ ہوتی. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے, وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے, ما جو, یضر نقصان پہنچائے, ہم لوگوں کو, وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے, ما یضرہم وہ چیز جو لوگوں کو نقصان تو پہنچائے, ولا
اور نہ ينفع نفع سے ہے فائدہ، اور ولا ينفع نفع نہ پہنچائے ہم لوگوں کو، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ لوگوں کو اور وہ چیز سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، لوگوں کو نفع نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، عَلِمُوا وہ یہ بات جانتے تھے، وَلَقَدْ اور یقیناً، عَلِمُوا وہ یہ بات جانتے تھے، لَمَن لا کہ یقیناً، من جس نے، اشتراہ یہ جادو سیکھا، حاصل کیا، اس کو حاصل کیا، لمن اشتراہ کہ جس نے یہ جادو حاصل کیا، یہ جادو سیکھا، ما تو نہیں ہے، لہو اس کا، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق خلاق حصہ، کوئی حصہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ یہ بات جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے یہ جادو سیکھا، جادو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا بِئْسَ اور لا یقیناً، بِئْسَ بہت ہی بری، وَلَا بِئْسَ اور یقیناً بہت ہی بری تھی، ما وہ چیز، شرعو بیچ ڈالا، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی جس کے عوض، انفسہم اپنے آپ کو، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، جس کا انہوں نے سودا کیا، اپنے لیے اپنی جانوں کے لیے جس چیز کا انہوں نے سودا کیا بہت ہی بری چیز تھی۔ کیا سودا کیا؟ کہ یہ حاصل کر لیں اور اس کے بدلے میں آخرت برباد کر لیں، آخرت تباہ کر لیں، بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا یا جس کا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے سودا کیا۔ لو اگر، کانو ہوتے وہ، یعلمون اس کو جانتے، لو کانو یعلمون اگر وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ پھر اس کو ترجمہ دیکھتے ہیں، وما هم بضارین به من احد اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ وہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس نقصان سے انسان کو بچا سکتے۔ ایک کسی پر جادو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرما رہے ہیں، جادو اس پہ اثر نہیں کر رہا، جادو تو کر رہا ہے وہ لیکن وہ اس پہ اثر نہیں کر رہا، کیوں؟ اللہ پاک اس انسان کو اس جادو سے بچا رہے ہیں، اب کوئی نقصان پہنچا کے دکھائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نقصان پہنچے تو اللہ پاک اس نقصان کے پہنچنے کی شکل پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں نقصان سے بچانا ہے بچا کے دکھا دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصانات سے اللہ رب العزت نے بچا کے دکھایا، اور وہی نقصان لوگوں کو ہوا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، بہت حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ دشمنوں نے اپنی دانش میں سولی پہ لٹکا دیا، اور جب کسی کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے انسان، تو نقصان پہنچا بھی ہے، جان گئی بھی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی منظر ہے، سارا وہی سولی ہے، اسی طرح لٹکایا ہے، بچا کے بھی دکھا لیا، بچا کر بھی دکھا لیا۔ تو بتانا یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان سے بچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم انشاءاللہ 7ویں پارے میں پڑھیں گے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو پھر کوئی اس کو روک سکنے والا نہیں، وہیں یردک بخیر اور اگر اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں فلا راد لفضلہ تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا۔
وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے تھے وہ لوگ ما يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نفع نہ پہنچائے. یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ یہ صرف شر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جادو صرف شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جادو میں خیر ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے جادو سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے یہ حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت سے مراد جنت، حصہ تو ہے آخرت میں لیکن وہ جہنم میں حصہ ہے. وہ جان چکے تھے کہ جس نے یہ جادو حاصل کیا اس کے لیے آخرت میں یعنی جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ اس بات کو جانتے. اچھا ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ جان چکے تھے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں آخرت برباد ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے، تو جان تو چکے ہیں، وہ جان تو چکے ہیں کہ یہ جو سودا کر رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں وہ نقصان دہ ہے. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اگر وہ اس بات کو جانتے؟ بات یہ ہے علم جو ہے اس کا مقصد انسان کا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے تو اس علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ان کو پتا ہے اور ان کا پتا ہونا نہ ہونا برابر ہے. بھائی جب تم نے عمل ہی نہیں کرنا تو وہ تمہارے لیے. ایک بندہ اس کو نہیں پتا اور ایک بندہ اس کو پتا ہے، لیکن عمل دونوں کا برابر ہے. جس کو پتا ہے وہ بھی عمل نہیں کر رہا اور جس کو نہیں پتا وہ بھی عمل نہیں کر رہا، تو دونوں برابر ہیں. پتا ہونا نہ ہونا برابر. اس لیے علم کا جو اصل مقصد ہے وہ عمل ہے اس کے اوپر، اس کو اپنانا. اس کو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، جی ہمیں سب پتا ہے. اچھا بھائی پتا ہے پھر عمل کرتے ہیں نہیں، تو بھائی پھر آپ کو نہیں پتا، پھر آپ کو نہیں پتا، پھر آپ لا علم ہیں. ولو اور اگر انہم بے شک یہ لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے یعنی اس گناہ سے بچتے. تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تو یہ اس گناہ سے بچتے. لا یقیناً مثوبہ ان کو ثواب دیا جاتا، بدلہ دیا جاتا، من سے عندی طرف اللہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے. لمثوبۃ من عند اللہ تو انہیں اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا، خیر بہت بہتر. ولو انہم آمنوا اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر اللہ کی طرف سے بہت بہتر بدلہ پاتے، بہت بہتر اجر پاتے. لو اگر کانوا یعلمون وہ اس بات کو جانتے. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ عمل کرتے، وہ عمل کرتے اور عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے. بس یہاں